ایک جس بات ہے اور اہم بات ہے کہ یہ خواتین مختلف پارٹی سے یہاں بیٹھی ہیں اور بات کر رہی ہیں ایک ہی دیر آن دا سیم پیج. تو اسی حوالے سے بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ پی ٹی آئی کی خواتین جو جیل میں بیٹھی ہیں سال 1.5 سے بڑے ظلم کا شکار ہیں, وہ یعنی کہ یہ ان کو آپ بیل پہ نہیں جانے دیتے. ایک تو ہیں وہ شیز 75+ اور شیز اے کینسر پیشنٹ, اور ہیں خواتین. تو اس پر ہم نہیں کبھی دیکھتے کہ آواز اٹھے, کیونکہ اگر بات خواتین کی, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کٹنگ اکراس پارٹی لائنز ایک اگریمنٹ ہے, آئی تھنک ان چیزوں پر بھی بات ہونی چاہیے. بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بین الاقوامی دن خواتین کا اس حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں. تو ابھی آپ نے سنا بات ہو رہی تھی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی اور اتھارٹی میں خواتین وغیرہ کا, لیکن پاکستان میں جیسے ابھی کہہ رہی تھی نوشین افتخار صاحبہ, پاکستان میں خواتین ایک اور سطح پہ بھی بالکل کچلی جاتی ہیں, ان کی آواز نہیں باہر آتی. آپ دیکھیں کہ چاہے ہاؤس ہولڈ جہاں ہو ہیلپ, ادھر جو ظلم ہوتا ہے اور جس طریقے کا ظلم ہوتا ہے, کیا یہ اس پر اور کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا گورنمنٹس, متعدد گورنمنٹس آر اگنورنگ دس؟ از دیر اے وے ٹو امپروو دس سچویشن؟ شاید اصل جی بالکل. دیکھیں اصل میں ہمیں روٹ کاز دیکھنی چاہیے. پاکستان میں یہ دن بدن جو ہے وہ ڈائیورس کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے, یہ لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں, مطلب وہ بیس گھر سے وہ جو ہمارا ایک اسٹرینتھ تھا یا یونٹی تھی فیملی, وہ جو ہے اس میں دراڑ پڑ چکی ہے, اور یہی پھر آگے جا کے مسائل کا انبار لگ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پالیسیز گورنمنٹ کی ایسی بنانی چاہیے کہ جس میں سب سے پہلے تو آپ کی اکانومی بہتر ہو. آپ کے 50% جو پرابلمز ہیں وہ یہاں سے سالو ہو جائیں گے. باقی جو ہے اگر لا آپ بناتے ہیں تو لا جو ہے وہ ناٹ فار ہی اینڈ شی, پھر آپ اس کی ٹرو امپلیمنٹیشن بھی ہو, اور جو قانون ایسا بنائیں کہ پھر اس کی گرفت بھی صحیح ہو. اب یہ چیزیں جو ہے وہ سبق آموز نہیں ہیں. جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں جزا بھی چاہیے, تو سزا بھی کچھ ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. یہ انفورسمنٹ نہیں ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جہاں پہ بھی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی پھر آپ کا قانون جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ایک سسٹینیبل پالیسی ہو, پھر قانون اس طرح بنایا جائے, تو تبھی ہمیں ایک اس کا رزلٹ بھی پھر اچھا ملتا ہے. اور جس طرح انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ایکسیلریشن, تو اب یہاں پہ بالکل سلو پیس میں یہ چیزیں جا رہی ہیں, تو اس کو ایکسیلریٹ تو ڈیفینیٹلی پازیٹیو چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ اور نوشین جو دونوں ہیں, ایک اپنا آپ کی کنسٹیٹوئنسی ہے, رورل ایریاز میں آپ نے یو بین ڈوئنگ پالیٹکس, آپ واقف ہیں. میناز از آلسو فیملیئر. مجھے بتائیں کہ آپ بتائیے کہ کیونکہ اصل میں جا کے یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا, کیونکہ وائلنس بڑھتا جا رہا ہے, کم تو نہیں ہو رہا. اور اس کو کیا اس کا تعلق خالی اسٹیٹ لیک آف انفورسمنٹ جو اسٹیٹ اپریٹس ہے اس کے حوالے سے, یا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں ساری چیز آ جاتی ہے کہ عورت کا ایک جو ہمارا پیٹریارکی ہے اس میں عورتوں کا جو نظریہ ہے کہ عورت از ان کسٹڈی آف سم میل, وہ جو جس کو میں اگر کہوں کلچرل مائنر ہے, جیسے آپ بچوں کو مائنر کہتے ہیں, عورت پیٹریارکی میں کلچرل مائنر ہے, جس کی آواز, جس کی اپنی ایجنسی وہ ہر لیول پر وہ کہیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. That needs to change. اور جو جینڈر وائلنس ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اب سب سے زیادہ ہم اگر جینڈر وائلنس کو آنر کلنگ کی شکل میں دیکھیں, ہم اس کو ڈومیسٹک وائلنس کی شکل میں دیکھیں, ہم اس کو سیکشل ہراسمنٹ کی شکل میں دیکھیں, تو یہ سارا اس کا ایک پوائنٹ آ کے آتا ہے کہ لو اسٹیٹس آف ویمن اینڈ ویمن بینگ ٹریٹڈ ایز کلچرل مائنرز. اگر اس کو چینج کرنا ہے تو وی ہیو ٹو امپاور ویمن according to what our law says, according to what your religion says. جب آپ کلچرل مائنر کہہ رہی ہیں, بس یعنی کہ فار دا ویورز آپ کا مطلب کہ ان میں وہ طاقت نہیں ہے, ان میں وہ دیکھیں کلچرل مائنر اتھارٹی نہیں ہے. دیکھیں نا پدر شاہی نظام میں
جو آرڈر آف تھنگس میں جو ہے میل ڈیفائنز آل دا آرڈر اینڈ دا پاور, اور عورت جو ہے اس کے اندر سمائی ہوئی ہوتی ہے, اس کے انڈر آتی ہے. اور اس میں جو ہم جیسے دیہی علاقوں میں عورتوں کو اور بچوں کو اسی اس میں ہوتا ہے کہ سارا جو فیصلے ہیں وہ مرد کرے گا گھر کا, اور عورت جو ہے وہ صرف ایک گھر چلائے گی اور اس کی نہ آواز سنی جائے گی نہ. دیٹ نیڈس ٹو چینج. عورت کا اپنا حق ہے, بنیادی حق ہے کہ اس کو بھی وہی مراد, وہی سہولیات اور وہی آواز ملے. اس کے لیے ہمیں حکومت کو, جو جیسے میں نے کہا کہ اکنامک رائٹس تو مذہب نے 1400 سال دیے تھے, لیکن کیا ہم عورتوں کو وہ اکنامک رائٹس دے رہے ہیں؟ اکنامک رائٹ دے رہی ہیں. اور دوسرا, اور دین ون ادر پوائنٹ, it's also an issue of law and justice. عورتوں کی access to justice. جو عورت litigant ہے, جب وہ جائے گی اپنا کیس لے کر, اس کی کوئی سنے گا؟ وہ عورت نکل بھی سکتی ہے اپنا کیس لے کر. اور جہاں خون کی بات ہے, غیرت کے نام پہ قتل کی بات ہے, تو وہ تو فیملی میں اندر بھائی مار دے گا بہن کو, جب بھائی مار دے گا بہن کو تو کیا والد کیس کرے گا؟ اس میں ریاست کا دخل ضروری ہے. ضروری ہے بالکل ریاست کا دخل. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک ساتھ ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی ڈاکٹر نفیسہ شاہ کہہ رہی تھی کہ جو انفورسمنٹ ہے وہ کرٹیکل ہے, کیونکہ دیکھیں جہاں تک کلچر کی بات ہے, اٹ ٹیکس ٹائم, وہ تو ایک ایوالونگ سچویشن ہے. لیکن ریاست کیا کر سکتی ہے؟ ہم جائیں گے ٹو نوشین افتخار صاحبہ فار دا لاسٹ ورڈ آن اٹ ویری کوئکلی. مہناز, آپ یہ جو وائلنس ہے اور یہ جو پرابلمز ہیں جو بڑا کرٹیکل ہے, لیک آف ایکسیس ٹو جسٹس اینڈ وائلنس, اس کو کس طریقے سے بتائیں ہمیں, ایک دو پوائنٹس. ہاؤ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ لاز ہیں پاکستان میں, بہت سے لاز ہیں اور امپلیمنٹ نہیں ہوتے, اور ہماری حکومت بالکل امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتی. میں نے ایک لا پاس کیا پروٹیکشن آف ڈومیسٹک ورکرز, جس میں کہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں آپ نہیں ہائر کریں گے, جو کہ زیادہ تر بچیاں ہوتی ہیں. وہ رولز بھی بنوا دیے گئے, مگر وہ آج تک وہ رولز پاتے ہیں انٹیریئر منسٹری کے ساتھ اور CDA کے ساتھ. اللہ کرے کہ وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں, CDA اور انٹیریئر منسٹری پلیز اس کو کریں تاکہ وہ بچے. ابھی کیا ہوا, اقرا کیس ہوا, پنڈی میں ہوا, رضوانہ, پھر فاطمہ فریرو, پھر یہ سارا کچھ کر کے مطلب لوگ اپنے. اور پھر دوسرا ایک اور لا بڑا ضروری ہے. دیکھیں, لاز آپ کا ایک حد مقرر کرتے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن بھی بڑی ضروری ہے. ایک یہ جو ہے کہ بچوں کی شادیوں والا لا, یہ بہت ضروری ہے کہ ایک آپ عمر اس کی طے کریں کہ جی 18 سال سے کم عمری میں شادی نہیں ہوگی نا. اس کے اوپر ہماری کوئی کنسنسس بلڈنگ نہیں ہوتی ہے اور سب کچھ نہیں ہوتا ہے, تو وہ بہت ضروری ہے. اور جو لاز ہیں, اور یہ آپ نفیسہ کی جو یہ جینڈر مین اسٹریمنگ کمیٹی ہے, وہ یہ دیکھے کہ جی جو لاز ہیں ان کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, ان کی کیا بجٹنگ ہو رہی ہے. لاز بن جاتے ہیں, ان کی بجٹنگ نہیں ہوتی, تبھی وہ جو بیوروکریسی ہے وہ اس کو روک لیتی ہے. اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ جو جیسے انہوں نے شروع کیا کہ کمیٹی کی ریپرزنٹیشن, اس میں اسی طریقے سے جو لاز ہیں ان کی انفورسمنٹ. بٹ آپ کو پروونسز کو بھی پرو ایکٹیولی ان کو انوالو کرنا پڑے گا, بیکاز فیڈرل گورنمنٹ تو اتنی سی ہے in terms of enforcement and all of that. نوشین, اس میں ایک بات, آج کی بات ہے کہ مجھے اپروچ کیا گیا پروونشل اسمبلی KPK سے کہ آپ ہمیں وہ نوٹس بھیج دیں تاکہ اس کے مطابق ہم اپنا پروونشل بھی کر دیں. ویری گڈ, 2 دن پہلے کی خبر ہے, بڑی اچھی بات ہے یہ. اس میں تو دیکھیں گے کہ پھر آپ لوگوں کی کمیٹی کتنی متحرک ہوتی ہے, اس میں رول آپ کا بہت ہوگا. نوشین, بیفور وی کنکلوڈ آپ بتائیے گا کہ یہ انفورسمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے کہ لاز ہیں لیکن انفورسمنٹ نہیں ہے. اگر ہم باتیں تو ہزار ہیں کرنے کی, لیکن اگر ہم وائلنس پہ بات کریں اور سیفٹی کی بات کریں, پروٹیکشن کی بات کریں, تو وہ تو انفورسمنٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ مہناز میرا خیال ہے جو فگرز دے رہی تھی کہ جو ریپرزنٹیشن ہے ان دا بیوروکریسی, ان دا پولیس فورس, لا انفورسمنٹ, تو اس پہ کوئی اینی پرو ایکٹیو تھنکنگ؟ اچھا, میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی بات اور مثال بھی دوں گی. ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو اب یہیں سے شروع ہو جائیں کہ اس ملک میں جہاں پہ مین ڈومیننٹ سوسائٹی آپ کی ہے, یہاں پہ 53% خواتین لٹریسی ریٹ ہے اور 68% بندوں کا چل رہا ہے. ہم اس پہ اویئرنیس بھی کر رہے ہیں, کیمپینز بھی کرتے ہیں, آواز بھی اٹھاتے ہیں. ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو دیہی علاقے میں تو پڑھانا نہیں چاہتے. تو ایک پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ایجوکیشنل بیریئرز کتنے آ جاتے ہیں بچیوں کے لیے. پھر وہ پڑھیں گی تو آگے ایکسیل کریں گی,
क्योंकि अगर वो घरों से नहीं निकलेंगी, तालीम नहीं हासिल करेंगी, प्राइमरी नहीं लेंगी, एजुकेशन उनकी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो आगे बढ़ना तो नामुमकिन सा है। दूसरी बात करूंगी कि हम आजकल बात करते हैं इस एरा में, हम एज पाकिस्तानी वुमेन हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हमें ज्यादा जरूरत है इमोशनल इंटेलिजेंस की, जहां पे हमारे इमोशंस को हमेशा स्नप किया जाता है। डिसीजंस जो हैं वो पेरेंट्स एज अ फादर, भाई, मर्दों को हमने दिए हुए हैं। हमारा जो काम है वो यही कहते हैं कि औरत का काम है सिर्फ घर चलाए, बच्चे पैदा करे, बच्चे पाले, इससे ज्यादा उसका आप रोल जो है वो एक्सेप्ट करते ही नहीं है। किसी भी लीडिंग रोल पे, किसी भी लीडिंग पोजीशन पे आप यू डोंट अप्रिशिएट वुमेन वर्किंग, आप उसके लिए आप उसको बिलिटल भी करते हैं, आप उसको हैरास भी करते हैं, लेकिन बात ऐसा नहीं है। खवातीन जो हैं, अब जब से माशाल्लाह अब सब यहाँ जो बैठी हुई हैं तगड़ी खवातीन है पॉलिटिकली सब, और इनका दे हैव अ विजन, दे वांट टू वर्क फॉर जो है बेटरमेंट ऑफ द वुमेन। देखें ना, आप कहते हैं कतरा कतरा जो है वो दरिया बन रहा है, और आज जिस तरह ये कमेटी बन गई है इसमें नई चीजें ऐड होंगी। हमसे ये अगर हमारी सजेशंस लें तो वी आर ऑलवेज देयर, और इस मुल्क में जरूरत है कि दोनों बैलेंस बनाकर चलें जी, और मियां बीवी मिलकर काम करें। और क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, औलाद सबको मैनेज करना ऐसे तरीके से करना, तो वी हैव टू वर्क टुगेदर ऑन अ सेम पेज। तो खवातीन को जो मैं एक क्लास बात करूंगी, फिर कंक्लूड करूंगी कि यही गुजारिश करूंगी अपने तमाम लिसनर से, अपने व्यूअर से, जो हमारे मेल सोसाइटी है, कि काइंडली अपनी बच्चियों पे, अपनी बेटियों पे एतमाद करें, उनको तालीम की जो है ये एक जेवर से आरास्ता करें, क्योंकि शादी के बाद खुदा न खास्ता कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं लाइफ में जहाँ पे ओनली एजुकेशन कैन हेल्प, तो पढ़ाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कल्चर की भी बात है और हुकूमत का भी इसमें रोल है। और आप ही से मैं पूछती चलूँ नौशीन साहिबा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें बड़ी क्लियरली कहा गया कि खवातीन को बेल मिलनी चाहिए, बिकॉज जो उनका एक रोल है यू नो इन टर्म्स ऑफ मदर्स एंड सो ऑन। और हमने देखा कि वही जो लॉ था उसको इस्तेमाल करके जो इस्लामाबाद में एक मर्डर हुआ था और उनकी जो द अक्यूज की वालदा को जल्दी छोड़ दिया गया, ये जजमेंट को कोट करके। तो अगर आप देखें पीटीआई की जो खवातीन अभी तक जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत, तो यही हम कह रहे थे कि आप लोग सब जो खवातीन हैं जिनकी आवाज़ है उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि उनको बेल होनी चाहिए? कोई ये नहीं कह रहा कि साइड स्टेप। इसके मैं दो जवाब दूंगी। फर्स्ट वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी में मर्द और हम और खवातीन जो हल्के की सियासत करते हैं ना, ये एक मसावी अब उस पे है, उस पे आपको भी पता है कितना मसावी है। मैं वही बात करने लगी हूँ अपने इलेक्शन की भी। पहले बात करूंगी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से ना, इन्होंने काम शुरू किया उनसे, उनको इन्होंने जो है वो जेल में पाबंदी सलासल रही वो 9 महीने, और वो तब कोई किसी पार्टी ओहदे पे फाइज भी नहीं थी, तो उनके कमरे से उनको उठा के लेके जाना। और ये देखे ना, अब मैं ये देखिए उस वक्त कंडेम किया था सबने, हम सब ने किया था कंडेम। नौशीन अब आप कहीं मेरी अब बात तो सुने ना, अब मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। जब मैं सियासत करने निकली तो मैं एक, आपको पता है, मजहबी फैमिली से हूँ, कोई पता नहीं था तकरीर क्या होती है और कोई पता नहीं इतनी आबादी को मैंने कैसे काटा करना है। तो मेरे लिए जो मुश्किलात बनाई कि मेरे सर से चादर भी जो है वो रेंजर्स ने छीन ली थी, तो इन्हीं की हुकूमत थी और वही वक्त था मैं तकरीरें करती किया था हम सबने जी। तो और उसके अच्छा अब सुन लें, अब आप जो मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रही हूँ, मैंने कंडेम चीजों ने किया, सब हुआ। मैंने कभी रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की पीटीआई की खवातीन के साथ मिलके, जिसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो खवातीन सियासतदान हैं उनको ना ट्रोल किया जाएगा, ना उनको जो है वो सियासी जो विक्टिमाइजेशन है उसका निशाना बनाया जाएगा, और ना ही उनके ऊपर सोशल मीडिया पे इस तरह की कैंपेन चलाई जाएंगी जिसमें उनके खानदान पे या उन पे लोग क्रिटिसाइज करें। लेकिन फिर ये कहूंगी बदकिस्मती से एसआईसी ने उससे स्टेप बैक कर लिया। चंदाना साहिबा को मैंने बारहा रिक्वेस्ट की, मैंने उनको सबको जाके इस चीज पे कायल करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरी तभी बात नहीं सुनी। तो देखें, मैं प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, यू मेड योर पॉइंट नौशीन, लेकिन एनी कमेंट्स ऑन दिस डॉक्टर? जी, खवातीन हमारी अपनी पार्टी इस दौर से गुजरी है। जनरल ज़ियाउल हक के टाइम में, यकीनन पीटीआई के टाइम में अदी फरियाल टालपुर साहिबा, द वे शी वाज अरेस्टेड, ईद के रात को उनको अरेस्ट किया, दैट वाज कंडेमनेबल। और उसी पे माय पार्टी वी वुड डेफिनेटली हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस कि ये जो यू नो हमारे कोर्ट्स ने उसमें कितना हुकूमत का अमल दखल है, लेकिन विदाउट बेल खवातीन को मुझे इस वक्त नहीं, कुछ की तो आई थिंक रिलीज हुई हैं, अगर एक आध भी हैं, लेकिन इट इज दे आर वुमेन इन कस्टडी और वुमेन प्रिजनर्स, और इवन जनरली भी आई थिंक अगर मेल प्रिजनर्स को भी
کسٹڈی وداؤٹ ریزن اگر ان کو بیل نہیں مل رہا، یہ بھی غلط ہے، اور اس کو جتنا اس کو مزاحمت کرنی چاہیے، کیونکہ آنے والا ٹائم پھر ہمارا ہوگا باری. تو یہ غلط بات ہے، ایک غلط بات ہے اکراس دا ٹائم، غلط بات ہے. تھینک یو. جی بالکل، آئی وڈ لائک ٹو سیکنڈ نفیسہ شاہ صاحبہ. بالکل کیا ہے کہ اس میں سب قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ چاروں کا پروگرام میں آنے کا، بہت شکریہ. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان میں خواتین پرائم منسٹر سے لے کے ہر پوزیشن میں، چاہے پائلٹس، چاہے ملٹری، چاہے ججز، چاہے پولیس، چاہے بزنس ویمن، ہر شعبے میں ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کی میجورٹی خواتین کی سچویشن میں، اور جو آئینی حقوق اس کو کہا گیا کہ ملیں گے، یہ اسٹرگل اسی کے لیے ہے کہ وہ آئینی حقوق انہیں ملے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.